اس ویڈیو میں مضمون 3 days to see کے بقیہ حصے اور سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ I shall have no time to waste in regret for longing۔ یعنی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتی ہوں، جو میری خواہشات ہیں، ان کو حاصل کر لینے کا کوئی افسوس کرنے کا میرے پاس اس وقت کوئی یعنی کہ وقت نہیں بچے گا۔ یعنی میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ سوچوں کہ میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے، کیونکہ دیر از سو مچ ٹو سی، میرے پاس اتنا کچھ دیکھنے کے لیے ہوگا اس لمحے میں جب میری نظر واپس آ جائے گی، جیسے کہ ہم اس مضمون میں پڑھ رہے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ The first day I devoted to my friends۔ پہلا دن جو تھا وہ میں نے اپنے دوستوں کے لیے وقف کیا۔ Animate and inanimate، جو کہ یعنی جاندار اور بے جان دونوں ہی کے لیے۔ inanimate سے مراد ہوتا ہے بے جان۔ آگے پڑھتے ہیں۔ The second revealed to me the history of man and nature۔ اور دوسرا یعنی دوسرا دن جو ہے وہ مجھ پہ آشکار کرے گا، یعنی مجھے دکھائے گا انسان اور قدرت کی تاریخ۔ Today I shall spend in the work a day world of the present۔ اور آج کا دن میں گزاروں گی موجودہ دنیا کے مصروف دن میں۔ یعنی ورک ڈے سے مراد ہے روز مرہ کی جو روٹین ہوتی ہے، یعنی ایک عام سا جو روز مرہ کے کام کاج والا دن ہوتا ہے، تو اس میں یہ دن گزاروں گی آج کا۔ amid the haunts of men going about the business of life۔ amid یعنی درمیان، اور haunts کہتے ہیں پریشانیوں کو، تو وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ دن جو ہے میں ان لوگوں کی پریشانیوں کے درمیان گزاروں گی جو کہ اپنی کاروباری زندگی میں مصروف ہیں۔ And where can one find so many activities and conditions of men as in New York؟ اور نیو یارک سے بہتر وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں اتنی بہت ساری مصروفیات دیکھنے کو ملے اور لوگوں کے یہ حالات دکھائی دیں۔ So the city becomes my destination۔ لہٰذا یہ جو شہر ہے یہ میرا مسکن بن جائے گا، یہ میرا مسکن بن گیا ہے، جس سے مراد ہے نیو یارک کا شہر، یعنی میں یہاں رہوں گی۔ Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see۔ یعنی آج کل میں نے اپنے ان دوستوں کا امتحان لینے کی کوشش کی ہے جو کہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا دیکھ پاتے ہیں۔ Recently I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods۔ قریب ہی میری بہت ہی اچھی دوست مجھ سے ملنے آئیں، who had just returned from a long walk in the woods، جو کہ جنگل کی ایک بہت لمبی سیر کے بعد واپس لوٹی تھیں۔ I asked her what she had observed۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کیا کچھ دیکھنے کو ملا یا ان کے مشاہدے میں کیا کچھ آیا یا انہیں دکھائی دیا۔ Nothing in particular she replied۔ کچھ خاص نہیں، انہوں نے جواب دیا۔ I might have been incredulous had I not been accustomed to such responses۔ یعنی ان کا یہ جواب سن کر میں خاصی مشکوک ہو جاتی یا ان پر شک کرنے لگتی اگر میں اس قسم کے جوابات کو سننے کی عادی نہ ہوتی، یعنی میں پہلے ہی اس قسم کے رویے کی عادی تھی۔ For long ago I became convinced that the seeing see little۔ کیونکہ میں بہت پہلے ہی اس بات کی قائل ہو چکی تھی کہ دیکھنے والے بہت کم دیکھ پاتے ہیں۔ یعنی میں بہت پہلے ہی سے یہ ماننے لگی تھی کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ غور نہیں کرتے یا ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے جو انہیں دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں۔ How was it possible? I asked myself۔ یعنی میں نے خود سے یہ پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے to walk for an hour in the woods، کہ آپ 1 گھنٹہ جنگل میں سیر کرتے رہیں and see nothing worthy of note، لیکن آپ کو دیکھنے کے لائق کچھ بھی وہاں دکھائی نہ دے۔ I who cannot see، میں جو کہ دیکھ نہیں سکتی، find hundreds of things to interest me through mere touch۔ میرے لیے تو صرف چھونے سے ہی کئی 100 چیزیں جو ہیں
مجھے دلچسپی کا باعث نظر آتی ہیں یا محسوس ہوتی ہیں. آئی فیل دا ڈیلیکیٹ سیمیٹری آف اے لیف. میں ایک پتے کی نازک بناوٹ کو محسوس کر سکتی ہوں. آئی پاس مائی ہینڈز لونگلی آن دا اسموتھ اسکن آف اے سلور برچ. برچ جو ہے وہ اس قسم کا سفید چھال والا درخت ہوتا ہے، یعنی چاندی نما برچ کی ملائم جلد یا سطح پر جب میں محبت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیرتی ہوں. اور the rough shaggy bark of a pine. یا پھر جب میں کھردری سی جو چیڑ کا درخت ہے اس کی چھال پر ہاتھ پھیرتی ہوں یا اس کی جو سطح ہے اس پہ ہاتھ پھیرتی ہوں. ان اسپرنگ بہار میں آئی ٹچ دا برانچز آف ٹریز ہوپ فلی ان سرچ آف اے برڈ. میں پیڑوں کی شاخوں کو یعنی درختوں کی ٹہنیوں کو چھو کر دیکھتی ہوں اس امید میں کہ شاید کوئی کلی مجھے وہاں ملے. The first sign of awakening nature after her winter sleep، جو کہ سب سے پہلا وہ اشارہ ہوتا ہے سردی کی نیند کے بعد قدرت کے جاگنے کا. I feel the delightful velvety texture of a flower. میں ایک پھول کی خوشکن مخملی بناوٹ کو محسوس کر سکتی ہوں. And discover its remarkable، اور اس کی یعنی پھول کی قابل ذکر پیچیدگیوں کو میں دریافت کرتی ہوں یا جان پاتی ہوں. اینڈ سم تھنگ آف دا میریکل آف نیچر از ریویل ٹو می. اور قدرت کے کرشمے کا کوئی نہ کوئی راز اس وقت مجھ پہ افشاں ہو جاتا ہے یا کھل جاتا ہے یا اس کو میں پا لیتی ہوں. اوکیجنلی اف آئی ایم فارچونیٹ، کبھی کبھار اگر میں خوش قسمت ہوں تو آئی پلیس مائی ہینڈ جینٹلی آن اے اسمال ٹری اینڈ فیل دا ہیپی کوئر آف اے برڈ ان فل سانگ. میں اپنا ہاتھ بڑی آہستگی کے ساتھ ایک چھوٹے سے درخت پر جب رکھتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں وہ خوشکن کپ کپاہٹ، یعنی اس کا خوش ہو کر کانپنا. A bird in full song، جبکہ کوئی چڑیا زور و شور سے اپنا نغمہ گا رہی ہو، یعنی وہ چڑیا جب اس درخت پہ بیٹھی ہو تو اس طرح سے اس درخت کو ہاتھ لگانے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے خوش ہو رہا ہے، محظوظ ہو رہا ہے. I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. میں بہت محظوظ ہوتی ہوں، خوش ہوتی ہوں جب ندی کا ٹھنڈا پانی میری کھلی ہوئی انگلیوں کے درمیان سے تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. To me a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome. پائن نیڈلز سے مراد ہے چیڑ کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں جو کہ تنکوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوئیاں یا آپ تنکے کہہ سکتے ہیں. تو ان سے بچھا ہوا جو ایک طرح کا قالین ہوتا ہے جو کہ خاصا نرم اور ملائم یا موٹا سا ہوتا ہے، اور اسپونجی گراس اور جو نرم گھاس ہوتی ہے یا لچکدار گھاس ہوتی ہے، از مور ویلکم، وہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے دین دا موسٹ لگژوریس پرشین رگ. سب سے قیمتی ایرانی قالین کے مقابلے میں رگ یا چھوٹا قالین جو ہے اسے اردو میں غالیچہ بھی کہتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اسے گھاس یا پائن کے یہ جو تنکے ہوتے ہیں ان کا بچا ہوا جو ایک قالین سا ہوتا ہے وہ زیادہ پسند ہے. ٹو می دا pageant of seasons is a thrilling and unending drama. میرے نزدیک موسموں کی جو خوبصورت نمائش ہے وہ ایک دل دھڑکانے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا کھیل ہے یا ڈرامہ ہے. دی ایکشن آف وچ اسٹریمز تھرو مائی فنگر ٹپس، جس کا عمل یا ہر حرکت جو ہے وہ میری انگلیوں کے پوروں پر جلوہ نما ہوتا ہے یا دکھائی دیتا ہے، یعنی اپنی انگلیوں کے پوروں کے ذریعے میں موسموں کو محسوس کر سکتی ہوں یا ان کا کھیل دیکھ سکتی ہوں.
If I were the president of a university, اگر میں کسی یونیورسٹی کی صدر ہوتی, I would set up a course called How to Use Your Eyes. میں ایک کورس شروع کرتی کہ جس کا نام ہوتا کہ کس طرح سے آپ اپنی آنکھوں کا استعمال کر سکتے ہیں. The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives. اور جو وہاں پڑھانے والے استاد ہوتے وہ طالب علموں کو یہ سکھاتے کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگیوں میں لطف یا مزے کو شامل کر سکتے ہیں by really seeing what passes unnoticed before them. اس سب کو غور سے دیکھ کر جو کہ بے خیالی میں یا یوں ہی ان کی نظروں کے سامنے سے گزر جاتا ہے. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. اور اس طرح سے وہ کوشش کرے گا کہ ان کی سوئی ہوئی یا دبی ہوئی اور سست صلاحیتوں کو جگا سکے. اب سوال جواب دیکھتے ہیں. پہلا سوال ہے ہیلن کیلر کون تھیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہیلن کیلر ایک مشہور امریکی مصنفہ اور تعلیم دان تھیں جو کہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھیں. اگلا سوال describe the thought expressed by the author in the first paragraph. پہلے پیراگراف میں جو مصنفہ نے لکھا ہے اس خیال کو تفصیل سے بیان کیجیے. تو اس سوال کا جواب آپ کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بجائے اپنی زندگی میں آنے والی جو چیزیں ہیں یا واقعات ہیں یا ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو نظر انداز کرنے کے بجائے کچھ دیر رک کر انہیں غور سے دیکھنا، ان سے محظوظ ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہمیں اپنی زندگی کا ہر دن اس طرح سے گزارنا چاہیے جیسا کہ وہ زندگی کا آخری دن ہو. تو ان سب باتوں کو اس طرح سے ان جملوں کی شکل میں آپ لکھ کر اپنا جواب مکمل کر سکتے ہیں. اگلا سوال واٹ میکس یو فیل دیٹ دی آتھر از سیڈ اینڈ ڈپریسڈ، یعنی وہ کون سی بات ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لکھنے والی یعنی مصنفہ جو ہے وہ اداس ہیں. اس سوال کا جواب پیراگراف 9 میں موجود ہے اور ان چند ایک جملوں کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا گیا ہے جیسا کہ ہم نے اپنے الفاظ میں اسی بات کو کہنا ہے جو کہ مصنفہ نے کہی تھی. تو اس طرح سے اس کو تبدیل کر کے یہ جواب جو ہے آپ مکمل کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہاؤ ڈو یو گیٹ این امپریشن دیٹ ہیلن کیلر واز اے گریٹ ایڈمائرر آف نیچر، یعنی آپ کو یہ تاثر کیسے ملتا ہے کہ ہیلن کیلر جو تھیں وہ قدرت کی بہت بڑی پرستار تھیں یا یعنی قدرت کو وہ بہت زیادہ پسند کرتی تھیں. تو اس سوال کے جواب کے لیے پیراگراف نمبر 10 کے شروع کے حصے کو اس طرح سے ہم تبدیل کر کے پاسٹ ٹینس میں لے جا کر اور اپنے الفاظ میں لانے کے لیے تھوڑا سا تبدیل کر کے مکمل کر سکتے ہیں اور یہ سوال کا مکمل جواب ہے. اگلا سوال people who are deprived of sight are not devoid of imagination, discuss it referring to the text. کہ وہ لوگ جو کہ دیکھ نہیں پاتے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوتے. تو اس کا جواب بھی ہمیں پیراگراف 10 میں ملتا ہے. اسے ہم اس طرح سے تھوڑا سا تبدیل کر کے شروع کریں گے کہ the author was blind and deaf but she could feel the delicate symmetry of a leaf. اور پھر یہاں سے لے کر اس پیراگراف کے آخر تک ہم لکھیں گے تو یہ جواب مکمل ہو جائے گا. اور اس میں کچھ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اپنے الفاظ میں اس پوری بات کو لانے کے لیے جیسے کہ یہ پہلے مصنفہ کی زبان میں لکھا گیا تھا تو اسے ہم اس طرح سے تبدیل کر کے اپنا جواب مکمل کر سکتے ہیں. اور آخر میں یہ جملہ بھی لکھ دیں گے کہ people who are deprived of sight are not devoid of imagination. اور یہ جو اگلا سوال ہے کہ to me the pageant of seasons is an unending drama comment، یعنی کہ یہ جو موسموں کا بدلنا ہے یا ان کی یہ جو خوبصورت نمائش ہے جو کہ ہمیشہ یہ ڈرامہ سا جو ہے جاری رہتا ہے. تو اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو اس آخری سوال کے جواب میں یہ پچھلے سوال کا جو شروع کا حصہ ہے یہاں سے the author was blind and deaf but she could feel the delicate symmetry سے لے کر اس پیراگراف کے آخر تک اور پھر اس کے بعد یہ جو اگلا پیراگراف ہے اس کو بھی یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کے ساتھ لکھ کر آپ اپنا جواب جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں. یہ سبق اور یہ ویڈیو یہاں مکمل ہوئی.